السلام علیکم، میرا نام حکیم محمد یاسین ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں سرویا ہربل چینل۔ میری اس ویڈیو میں آپ کریمپس، ٹیٹنی، تمدد، کڑل کے متعلق جانیں گے۔ یہ چاروں ایک ہی مرض کے مختلف نام ہیں۔ کڑل پڑنے کی، کریمپس پڑنے کی کیا وجوہات ہیں؟ یہ کنڈیشن کیوں پیدا ہوتی ہے؟ یعنی ہاتھوں کی اور پاؤں کی انگلیوں کا کھچاؤ دار درد، یعنی کہ ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا کھینچ جانا اور ان میں درد ہونا، اور پنڈلیوں میں بھی اس طرح کھنچاؤ پیدا ہو جانا، اس کی کیا وجوہات ہے؟ جسم میں موجود تھائرائڈ گلینڈ جو آپ کے گردن میں موجود ہوتا ہے، اس میں پیرا تھائرائڈ گلینڈ کا فنکشن ڈس آرڈر ہو جاتا ہے، جو آپ کے جسم میں موجود الیکٹرولائٹ کو بیلنس کرتا ہے، اس کا فنکشن ان بیلنس ہو جاتا ہے اور ہائپو گلائسیمیا کی کنڈیشن پیدا ہو جاتی ہے، یعنی کہ جسم میں کیلشیم کا لیول کم ہو جاتا ہے۔ اس سے جسم میں مختلف ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں میں اور جسم کے مختلف حصوں میں مسل کنسٹرکشن شروع ہو جاتی ہے، یعنی کہ پٹھوں کا کھنچاؤ شروع ہو جاتا ہے۔ اس مرض میں بہت جو زیادہ مریض مبتلا ہیں وہ شوگر کے پیشنٹ ہوتے ہیں، جو کہ ایلوپیتھک ادویات کا استعمال کرتے ہیں، تو ان کے جسم میں جو ہوتا ہے وہ مسل جو ہوتے ہیں وہ اس کی ویکنس آ جاتی ہے، ان کے جو مسکولر سسٹم جو ہوتا ہے وہ ویکنس میں چلا جاتا ہے، اور اس طرح لیٹے ہوئے اور جب اٹھتے ہیں، صبح کے وقت اٹھتے ہیں تو اس وقت جسم میں اور ہاتھوں کی انگلیاں کٹ جاتی ہیں، اور پاؤں جو ہوتے ہیں ان کی انگلیاں جو ہوتی ہیں وہ بھی اکڑ جاتی ہیں، ان میں کھچاؤ دار درد ہوتا ہے۔ اس مرض میں جسم میں سردی کا لیول بڑھ جاتا ہے اور جسم میں تشنج یعنی کھچاؤ کی کنڈیشن پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ صبح شام ایک چائے والا چمچ جو ہے استعمال کریں گے، اور لونگ اور دار چینی کا کہوا اس کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ جب کڑل کی کنڈیشن پیدا ہوتی ہے، کریمپس کی کنڈیشن مریض میں پیدا ہوتی ہے، تو لونگ اور دار چینی کا کہوا استعمال کروائیں۔ 1 انچ دار چینی کا ٹکڑا لے کر اس کو ہلکا سا کوٹ لیں، اور 2-3 لونگ اس میں ڈال کر 2 کپ پانی میں تو اس کو بوائل کریں، اور جب 1 کپ رہ جائے تو آپ اس کا استعمال کروائیں۔ اور اس کے لیے آپ ایک سادہ نسخہ بھی استعمال کر سکتے ہیں جو بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے، اور اس کے لیے آپ دیکھیں گے کہ اگر مریض کو بلڈ پریشر کی کنڈیشن نہیں ہے، یعنی کہ بلڈ پریشر ہائی نہیں رہتا، تو آپ 1 گرم کپ پانی میں آپ میٹھا سوڈا جو ہوتا ہے، سوڈا بائی کاربونیٹ جو ہوتا ہے، سوڈا خوردنی بھی اس کو کہتے ہیں، آپ اس میں 1 چائے والا چمچ کا آدھا حصہ اس میں شامل کر لیں، اور آپ اگر اس کو استعمال کرواتے ہیں تو کڑال جو ہوتا ہے، کریمپس فوراً ختم ہو جاتا ہے۔ اور اگر ایسا مریض معدے کا پیشنٹ بھی ہو تو آپ اس میں آدھا چمچ جتنا آپ نے سوڈا خوردنی یعنی میٹھا سوڈا استعمال کیا ہے، اتنا ہی آپ چینی اگر آپ اس میں استعمال کریں تو معدے کے کو بھی نقصان نہیں ہوگا۔ تو ایسے معدے کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں تو ان کے لیے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس کے لیے آپ غذائیں جو ہیں اگر استعمال کریں تو آپ مستقل طور پر اس مرض سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ مربع بہی استعمال کریں، مربع آملہ استعمال کریں، اور مربع ہریڑ استعمال کریں۔ یہ تینوں مربع جات بہت فائدہ مند ہوتے ہیں۔ شوگر کے مریض ان کو دھو کر استعمال کریں، 2-3 دانے استعمال کریں تو شوگر لیول ان کا نہیں بڑھتا، اور یہ کریمپس کی جو کنڈیشن ہوتی ہے، کڑل پڑنے کی جو کنڈیشن ہوتی ہے، جو حالات ہوتے ہیں، مسل کنسٹرکشن ہوتا ہے، یہ دور ہو جاتا ہے، جسم میں مسکولر سسٹم جو ہوتا ہے وہ مضبوط ہوتا ہے۔ اور بادیان خطائی اور الائچی سفید کا کہوا اس کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے، اور چنے جو ہیں کالے، ان کا بنا کر ان کا شوربہ استعمال کرنے سے بھی کریمپس دور ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ ہفتے میں 2-3 بار یہ کالے چنے کا شوربہ بھی استعمال کریں تو یہ بھی مسل کنسٹرکشن کو ختم کرتا ہے، مسکولر سسٹم جو ہوتا ہے وہ ویک جو ہوتا ہے وہ بوسٹ ہوتا ہے، اور جو کریمپس کی جو شکایت ہوتی ہے کڑل پڑنے کی وہ دور ہو جاتی ہے۔ آپ درجہ ذیل چیزیں جو آپ کو اسکرین پر نوٹ نظر آئیں گی ان کو نوٹ فرما لیں۔ یہ کریمپس میں بہت فائدہ مند ہوتی ہیں، اگر آپ ان کا استعمال کرتے ہیں، ایسے مریض جو کریمپس یعنی کڑل جن کو بہت زیادہ پڑتے ہیں ان کے لیے یہ غذائیں بہت فائدہ مند ہوتی ہیں۔ اگر ان کا غذاؤں کا استعمال کیا جائے تو چند دنوں یعنی چند ہفتوں میں اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے، اور آپ مستقل طور پر اس مرض سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔
سریا ہربل چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور میرا حوصلہ افزائی کے لیے اس کو شیئر بھی کیجئے۔ شکریہ۔